بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 12ویں نمبر کی صورت ہے۔ یوسف اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے یہ صورت منسوب ہے۔ یوسف کا مطلب معنی بادشاہ کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دو عظیم نعمتیں عطا کی ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اور جب بادشاہ بنے سے پہلے وزیر رہے، اور بادشاہ مصر کو کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ وزیر خزانہ بننے کے لیے دیانتدار امانت دار ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح یسوع علیہ السلام نے کہا نا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے جو وزیر خزانہ آج تک جتنے بھی آئے نا، بیڑا تباہ کر کے رکھ دیا معیشت کا، اور ہر بندے کو ظلم اور مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن سورہ یوسف کے حوالے سے بات چلی۔ جو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے بادشاہ بننے سے پہلے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، اس آیت کے اوپر غور کیجئے گا، بہت بڑی دعوت فکر ہے۔ ہر ملک، پوری کائنات کے اندر وزیر خزانے بننے والوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ آیت، دیکھ لیں۔ بہرحال اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور چھوٹی عمر سے لے کر بادشاہ بننے تک کا جو سفر ہے وہ سارے کا سارا اس میں مذکور ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل میں بہت کچھ علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے لکھا ہے۔ صرف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی تفسیر عورتوں کو نہ پڑھاؤ، اس میں کچھ ایسے مسائل ہیں، ایسی باتیں ہیں، سن کر ان کا دل بھی کہیں محبت اور عشق کی طرف مائل نہ ہو جائے، بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ جو زلیخا کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا، محبوب خدا، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن پاک کو یاد کرنا چاہے، حافظ بننا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرے۔ سورہ یوسف پڑھنے سے یہ بہت سارے مشائخ نے بھی لکھا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو مشائخ، مفسرین، محدثین سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو کوئی سورہ یوسف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنا دے گا۔ اب اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو پڑھنے سے حافظ قرآن نہ بھی بن سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میں اس کو ایک ایسا تشت لا کے دیں گے جس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوگی، کوئی ایسا طبق ہوگا کہ وہ روشن اور مزین ہوگا، اور اس بندے کا جو سورہ یوسف پڑھنے والا ہوگا اس کا شمار، اس کی بعثت، اس کا اٹھنا حفاظ کے ساتھ ہوگا، حافظ قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ حفظ نہ بھی کر سکے لیکن اس سورہ یوسف کو پڑھنے والا ہے، اور وہ آخرت میں فرشتے جا کے اسے وہ تشت دیں گے جس کے اندر ایک تحفہ ہوگا، اور اس تحفے کی برکت سے وہ حافظ قرآن سے اٹھایا جائے گا، یعنی جہاں حافظ قرآن کی صف ہوگی، جماعت ہوگی، ان کے ساتھ اس بندے کو اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ حافظ قرآن کو معمولی سمجھتے ہو؟ خاندان میں کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی پائلٹ بن جائے، کوئی اور بڑا سیاستدان بن جائے تو لوگ اس کی بڑی قدر، بڑی عزت، بڑی تعظیم، بڑی تکریم کرتے ہیں، لیکن جو لولا لنگڑا اس کو حافظ قرآن بنا دے، ایسا نہیں۔
حافظ قرآن کا ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور اس ہونے پہ ہوگا یہ کہ وہ حافظ قرآن عالم دین بھی ہو، وہ حاجی بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہو، طبیب بھی ہو، مفسر بھی ہو۔ اسی واسطے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس دین کے علم کے علاوہ کوئی ایسا شخص لاؤ جو پائلٹ ہو، انجینئر ہو، حکیم ہو، طبیب ہو، یعنی عالم دین کے علاوہ کوئی اور بڑی اس کے اندر صفت ہو تو وہ نبی کا وارث کہلائے۔ ہم آج علماء کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ حسن سیاست ایک ایسی بری چیز ہے جو کسی کا نہ احترام، نہ اخلاق، نہ ادب، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی قانون۔ اس سیاست کے دل میں وہ دین نہیں ہوتا، وہ چاہت نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عالم دین یا حافظ قرآن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، حافظ قرآن بننا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا وہ اپنے گھر والوں، اپنے غلاموں اور اپنے کنیزوں کو اس کی تعلیم دے گا۔ اپنے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے اس کے نوکر چاکر ہیں، وہ غلام ہیں، وہ کنیزیں ہیں، وہ اولاد ہے، وہ جو بھی ہے، اس کی تعلیم دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے سکرات الموت، یعنی موت کی جو شدت ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے، جو کرہت ہوتی ہے، اس کو ٹال دے گا۔ اللہ اس کی شدت کو آسان کر دے گا۔ اور جس طرح آیت الکرسی کے بارے میں ہے نا کہ نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ اس کی روح کو ایسے قبض کرے گا جس طرح مکھن ملائی سے بال نکالا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو خود قبض کرتے ہیں، اسرائیل اس کی روح قبض نہیں کرتا آیت الکرسی پڑھنے والوں کی، جس طرح ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، روایات میں دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف پڑھنے والے پر بھی سکرات الموت کی سختیوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل سورہ رعد میں بیان کروں گا، جو مردوں کے پاس بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے۔ لوگوں کو ایک سورہ یاسین ہی پڑھنا آتی ہے نا، یہ قرآن ہے، یہ اپنے اندر ایک حرف کے اندر پورے سمندر جتنی اہمیت اور تفسیر رکھتا ہے۔ اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کے پڑھنے والے کے اندر یہ کمال پیدا کر دیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو سورہ یوسف پڑھنے والے بندے کے اندر یہ کمال آ جاتا ہے کہ اس کے اندر حسد جیسی برائی، یہ اخلاق رذیلہ میں سے جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، اور ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے اس سورہ یوسف کا پڑھنا بہت ہے۔ اگر کسی کو کسی عہدے سے، ملازمت سے، کسی منصب سے، کسی سٹیٹس سے معزول کر دیا گیا ہے، اس کو ڈی ویلیو، ڈی گریڈ کر دیا گیا ہو، عمارت ہے اس کو ڈیمالش جس طرح کرتے ہیں نا، بندے کو عہدے سے، اس کی کرسی سے اس کو معزول کر دیا جائے، تو سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر دوبارہ سے وہ عہدہ دیں گے۔ لیکن جن کو صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا آتا ہے، ان کے لیے سورہ یوسف کہاں مقدر میں لکھی ہے، کبھی کیا بھولے سے بھی قرآن کو ہاتھ لگایا یا نہ لگایا ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا کتوں کے ساتھ ہو، بیڈ کے اوپر، کمرے کے اوپر، ڈرائنگ روم کے ساتھ کتوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو، وہ قرآن جیسی عظمت کو کیا سمجھے؟ تاکہ بندو اس قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کے پڑھنے والے کو حسد سے بھی پاک رکھتا ہے، اس سے جو عہدہ، جو منصب، جو سٹیٹس، جو حکمت، جو بادشاہی اسے چھن جائے وہ بھی اس کو واپس دلا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنے اپنے انوار و تجلیات کی بارش کی۔ نبوت کو ایک بہت بڑا خاصہ ہے، وہ تو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور بادشاہت بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بھی اپنے پسندیدہ، اور کہتے ہیں کہ 7 ولیوں کی مہر اس کی پشت پہ ہوتی ہے، لیکن ولیوں کو مانے تو کوئی صحیح نہ۔ تو بہرحال اس سورہ یوسف کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اپنے عہدے سے معزول شخصوں کو یہ سوچنا چاہیے
کہ سورہ یوسف کی تلاوتیں اپنا معمول بنا لیں. اور اگر اس کا کوئی تعویذ بنا کے کوئی عورت اپنے شوہر کی محبوبہ بننا چاہے گلے میں ڈالے تو وہ اپنے شوہر کی محبوبہ منظور نظر ہوگی، اس کے بغیر ایک لمحہ بھی شاک گزرے گا. دونوں کا، مرد عورت اور عورت مرد، اور اگر دونوں گلے میں ڈالیں تو ان کی محبت شدید شدید چاہت میں تبدیل ہو جائے گی، ایک دوسرے سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونا گوارا نہیں کریں گے. اسی واسطے نا فرمایا امام غزالی نے کہ عورتوں کو یہ نہ سکھاؤ، وہ پھر بے عربی کا شکار ہو جائیں گی. یہ تجربہ ہے. واللہ المستعان، ایک ایک آیت کے اوپر اگر ویڈیو بنانا شروع کریں نا تو پھر گزر جائے گا سب کچھ. واللہ المستعان ولا ما تصفون، صرف اسی آیت کو پیار کے لیے، چاہت کے لیے، محبت کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، کسی خوشبو پہ پڑھ کر دم کر کے خوشبو لگائیں جائیں، جہاں جہاں سے گزریں گے لوگ ہیں دیکھتے رہ جائیں گے. ریشمی دھاگے پہ پڑھ کے اس کو گرہ لگا کے اپنے پاس کہیں محفوظ رکھیں، دیکھنے والے فریفتہ ہو جائیں گے. صرف ایک آیت واللہ المستعان علی ما تصفون، تو باقی آیتوں کو تو چھوڑے نا پورے. اگر کسی کو کوئی پھوڑے پھنسیاں، کوئی رسولی، کوئی قدوت، کوئی گلٹی جسم کے اندر ہو اور وہ صرف اس کی پہلی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین یہی پڑھے اور اس گلٹی والی جگہ پر دم کرے، انگلی سے یوں دبائے، پھونک مار دے سورج کے طلوع اور سورج کے غروب کے وقت، تو پھر دیکھے اس کے جسم کی گلٹیاں گدودیں کہاں جاتی ہیں. یہ تجربہ ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ یہ ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں. جب سے میں نے یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، اس کے بعد سے کسی بھی جسم کے اندر کوئی گلٹی ہو، کوئی گدود ہو، کوئی رسولی ہو، کوئی پھوڑا ہو، کوئی پھنسی ہو، جو بھی ہو، اس سورہ یوسف کی اس پہلی آیت کے اندر یہ کمال ہے. میں نے کہا نا کہ اس کی ایک ایک آیت، قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر اتنے اتنے کمالات ہیں کہ بندہ بیان کرنا چاہے کہ عمریں بیت جائیں گی. صرف آپ یہی بتایا واللہ المستعان، پیار محبت چاہت کے لیے یہ بڑھیں، خوشبو کے اوپر، ریشمی دھاگے کے اوپر، اور الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، پھوڑے پھنسیاں گدود رسولی گلٹی ختم ہو جائے گی. اگر کوئی ایسی عورت جس کو حمل نہ ٹھہرتا ہو، بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، بانجھ پن کا شکار ہو، تو اس کو لکھ کر گول کر پیے بھی اور اپنے پاس رکھے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نارینہ سے نوازے گا. اور اگر گھر میں جو چاول، گندم، اجناس رکھی جاتی ہے اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کے اوپر یہ پڑا جائے تو وہ اجناس، وہ گندم، جو چاول، وہ دالیں، حسن ثابت دالیں جو ہوتی ہیں نا، گھن لگ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے اسے محفوظ رکھے گا. وہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی نا اس بادشاہ کو، تو کتنی بتائی تھی کہ اس غلے کو بالکل سٹوں کے اندر محفوظ رکھنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کیا کرنا، استعمال کرنا. ایک منصوبہ بندی ہے، ایک منصوبہ بندی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو نواز دو اور باقیوں کو کیا کر دو، چھوڑ دو. وہ جو 3 تعبیریں بتائی تھی نا، یہ گندم 7 سال ایسے گزریں، 7 سال ایسے گزریں، اور پھر اس کے بعد بہت بڑی فراوانی آئے گی. تو یہ گندم، یہ چاول، یہ اجناس، یہ ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں سے کیا رہیں گی، محفوظ رہیں گی. کیڑے نہیں لگیں گے، فصل خراب نہیں ہوگی. اور اگر کوئی بچہ انتہائی کمزور ہو، ناتواں ہو، تو سورہ یوسف پڑھ کے دم کریں، اس کو لکھ کر گول کر پلائیں، اس کو لکھ کر اس کا تعویذ بنا کے ڈالیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو صحت مند اور تندرست کر دے گا. اور وہ خواتین جن کے بچے پیدا ہونے کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، ان کو ایک بیماری ہوتی ہے، اٹھرا کی بیماری ہوتی ہے، یہ سورہ یوسف کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر اپنے بچوں کی اس صحت کے اوپر فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے کہ وہ بچے موت کے منہ میں جانے سے بچ جاتے ہیں. زندگی اور موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، لیکن اسباب جو ہیں، ذرائع جو ہیں، اس کو اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، کرم کرتا ہے. اور اس کی تلاوت کرنے والے، میں نے پہلے کہہ دیا
کہ اس کی تلاوت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر اگر یہ حافظ قرآن نہیں ہوں گے لیکن حافظ قرآن کے ساتھ ان کو اٹھائے گا سورہ یوسف کی تلاوت کرنے والوں کو. اتنی ساری باتیں آپ کو بتا دی اور 2 آیتوں کو خاص پوائنٹ آؤٹ کیا، یاد رکھنا. اسی طرح ہر آیت کو آپ خود ترجمہ پڑھیں، خود تفسیر پڑھیں، اس کی گہرائی میں چلے جائیں اور آپ کو ایک ایسی حکمت کی باتیں ملیں گی. وہ جو 2 نوجوانوں کا خواب کا قصہ تھا یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، ایک نے فراڈ کیا تھا، ایک نے چکر کیا تھا. اس کو کیا پتا، یہ تو بچہ ہے، اسے کیا پتا؟ یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بھی علم دے کر باہر بھیجتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو نہیں دیکھا 14 سپارے حفظ کر کے ماں کے پیٹ سے آئے. غوث پاک عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا پورے قرآن کے حافظ بن کے آئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں صرف 14 سپاروں کی حافظ تھی. وہ 14 سپارے پڑھتی تھی، وہی 14 سپارے ماں کے پیٹ میں کیا کر لیے، یاد کر لیے. غوث پاک کی ماں پورے قرآن کی حافظ تھی، پورا قرآن حفظ کر کے ماں کے پیٹ سے. علامہ اقبال کو دیکھیے، علامہ اقبال کے والد نے پورے ایک حافظ قرآن کو، ایک قاری قرآن کو اس وقت تک اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت پہ معمور کر رکھا تھا جب تک کہ اقبال پیدا نہیں ہوئے. اقبال پیدا ہوئے جس دن، اسی دن اس کو تحفے تحائف دے کر کیا کر دیا، فارغ کر دیا. اور حافظ قرآن کہنے لگا یہ تحفے تحائف اس وقت نہیں لوں گا جب تک مجھے بتاؤ گے نہیں کہ یہ کس وجہ سے مجھے. تو اقبال کے والد نے بتایا کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا، میں نے یہ سمجھا کہ اس کی ماں یہ قرآن سنے گی. اور اقبال کا پھر قرآن کا ادب دیکھیے، جس کمرے میں قرآن ہوتا تھا، باقی پڑھنے کے آداب کو تو چھوڑیے نا، جس کمرے میں قرآن پاک ہوتا تھا بے وضو اس کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا اقبال. کیا کیا اس قرآن کی عظمتیں اور کیا کیا اس قرآن کی فضیلتیں بیان کریں. اللہ کے بندو جب اس کو پڑھو گے خود تو پھر پتہ چلے گا. تو وہ جو جس نے کہا تھا فراڈ کیا تھا، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ فراڈ اور چکر کرنا نا خود گلے پڑ جاتا ہے. اس نے کہا تھا میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، میں نے تو کوئی ٹوکرا وغیرہ موکرا نہیں دیکھا جس کے اوپر روٹیاں تھی پرندے آ کر کھا رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قضی الامر، معاملہ پورا ہو چکا ہے، تو اس نے مننے یا نہ مننے، جا پھانسی دے پھندے تے لٹک جا. پھر اگر میرے نال مذاق کیتا ہے نا تو جا، تیری سزا یہی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ جس بندے کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں پر تہمتیں اور الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ اس کو ذلت اور خواری کا سامنا کراتا ہے. باتیں بہت لمبی ہو گئی. سورہ یوسف کے اوپر اگر بولنا شروع کر دینا ایک ایک جز پہ، ایک ایک آیت پہ، تو صدیاں بیت جائیں گی. اللہ کو تبارک اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.